السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے تسبیحات کی پابندی کرنے اور اس کا اہتمام کرنے سے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میری یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے کتنے خوش نصیب ہیں، رب تعالیٰ جیسی عظیم ہستی انہیں یاد کرتی ہے۔ ہم عام مجلسوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، مگر وہ مقرب فرشتوں کی مجلس میں ہمیں یاد فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو، کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرو۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں دن رات اللہ کو یاد کریں، خشکی تری میں اللہ کو یاد کریں، سفر و حضر میں اللہ کو یاد کریں، غربت و مالداری میں اللہ کو یاد کریں، مرض و صحت میں اللہ کو یاد کریں، پوشیدہ اور علانیہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا مراد ہے۔ جب تم نماز پڑھ چکو ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد، پانی پینے سے پہلے، پانی پینے کے بعد، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلنے کے بعد، مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے باہر جاتے ہوئے، آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھو تو کیا دعا پڑھے، دودھ پیے تو کیا دعا پڑھے۔ یہ اس لیے دعائیں بتائی ہیں تاکہ مسلمان کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر و تازہ رہے۔ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، روزانہ ہم دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، تو ہماری زبان پر اللہ کا نام ہمیشہ جاری رہے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے 7405 نمبر کی حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں جب میرا بندہ دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہا یاد کرتا ہوں، اگر میرا بندہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، میرا بندہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اگر ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اگر بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے میری رحمت اس کی طرف تیزی کے ساتھ متوجہ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ صاف لفظوں میں فرماتے ہیں جتنا تم مجھ سے قریب ہوتے ہو میری رحمت اس سے بھی تیزی کے ساتھ آپ کے قریب ہوتی ہے، اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 7390 پر 2 نمبر کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتے رہتا ہے تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اتنے ہمارے قریب ہو جاتے ہیں، ہم اپنے ہونٹوں سے اللہ کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ کر، الحمدللہ پڑھ کر، لا الہ الا اللہ سے، اللہ اکبر کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہوں۔
یہ اللہ کو یاد کرنے کے طریقے ہیں۔ آپ نماز میں ہوتے ہیں، ایسا ہے جیسے آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، ایسا ہے جیسے آپ قرآن پڑھ کر اللہ کو سناتے ہیں، اللہ اپنا کلام سنتے ہیں آپ کی زبان سے۔ ہم تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں، ان تسبیحات کے ذریعے سے اللہ کی توجہ ہماری طرف پوری طور سے متوجہ رہتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا اور جو ذکر نہیں کرتا، جو اللہ کو یاد کرتا اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ ذکر کرنے والے کا دل زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والے کا دل مردہ ہے۔ نفع اور نقصان کے اعتبار سے کہا گیا، ذکر کرنے والا ہمیشہ نفع میں رہا، ذکر نہ کرنے والا نقصان میں رہا۔ طبرانی مجموع الزوائد کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ کی طرف سے روزانہ بندوں پر احسانات اور صدقے ہوتے رہتے ہیں۔ آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کے دل گردے کام کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پیر حرکت کرتے ہیں، زبان چلتی ہے، دماغ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، آنکھیں، کان، ناک، دل، سب کچھ بدن کے اعضاء ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ خدا نہ کرے سو کر ہم اٹھیں، آنکھ نہ دکھے، سو کر ہم اٹھیں، زبان نہ بولے، سو کر ہم اٹھیں، دماغ سوچنا بند کر دے، سو کر ہم اٹھیں، زبان چکنا بند کر دے، سو کر ہم اٹھیں، پیر چلنا بند کر دیں، ہاتھ کام کرنا بند کر دیں، ہضم ہونا بند کر دیں، تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ کا احسان، کل سے بہتر آج کا دن، ہر دن سے بہتر کل کا دن، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ احسانات کرتے رہتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رکھو، کوئی احسان اللہ کا کسی بندے پر اس سے بڑھ کر نہیں کہ اس کو اللہ اپنی یاد کی توفیق دے دے۔ جس کو اللہ اپنی یاد کرنے کی توفیق دے دے، یہ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کسی کو نماز کی توفیق دے دے، اللہ کی بہت بڑی دین اس کو سمجھو۔ اللہ کبھی ہمیں قرآن کی تلاوت نصیب کر دے، قرآن پڑھنا اللہ کی بہت بڑی دین، اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان۔ ہم تسبیح لے کر سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنے لگے، سمجھ لو اللہ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں اپنی یاد کی توفیق دی ہے۔ ہم نے تسبیح لے کر بیٹھے، لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے لگے، الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھنے لگے، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنے لگے، استغفار 100 مرتبہ پڑھنے لگے، تہجد ہم پڑھنے لگے، اوابین ہم پڑھنے لگے، اشراق اور چاشت ہم پڑھنے لگے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کی بہت بڑی دین، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق، اس سے بڑھ کر اور کوئی احسان اللہ کا نہیں ہو سکتا، یہ بتانا مقصود ہے۔ الترغیب الترہیب کی روایت ہے 2300 نمبر کی، ابو مخارق رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً یہ روایت مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات عرش کے نور میں ایک انسان کو نہاتے ہوئے میں نے دیکھا۔ ایک انسان عرش کے نور سے بھرا ہوا ہے، نہائے ہوئے ہے، سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور جھلکتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ کوئی فرشتہ ہمیں نظر آتا ہے؟ جبرائیل نے بتایا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ مجھے کوئی نبی نظر آتے ہیں جو عرش کے نور سے سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا، پھر کون ہے یہ صاحب جو اللہ کے عرش کے نور سے سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ بندہ ہے آپ کا امتی جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے اس کی زبان ہمیشہ تر رہتی تھی، جب دیکھو اس کی زبان پر درود، جب دیکھو اس کی زبان پر تیسرا کلمہ، جب دیکھو اس کی زبان پر چوتھا کلمہ، جب دیکھو اس کی زبان پر استغفار۔ یہ بندہ اپنی زبان سے اللہ کو مختلف الفاظ سے پکارتا ہے، مختلف الفاظ سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کبھی یہ نماز میں ہوتا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت میں ہوتا ہے، کبھی نفلیں پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی اللہ اللہ کر کے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وہ
بہتر نمونہ اللہ نے یہ پیش کیا کہ عرش کے نور سے اس کے جسم کو بھر دیا۔ دوسرا کام اس کا یہ ہے، اس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ابھی فجر پڑھ کر گھر گیا، ظہر پڑھنے کی خواہش، ظہر پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی تمنا، ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر باہر نکلا، عصر کی نماز کب ہوگی، کب میں مسجد میں جاؤں، کب میں مغرب پڑھنے جاؤں، کب میں عشاء پڑھنے جاؤں، کب میں قرآن پڑھوں، کب میں تسبیح پڑھوں، کیسے میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ جو صفات ہیں، اللہ خوش ہو کر عرش کے نور سے انسان کو بھر دیتے ہیں۔ تیسرا عمل، اس نے کبھی بھی والدین کو برا نہیں کہا۔ یہ 3 اعمال ہیں جس کی وجہ سے رحمان کے عرش کے نور میں غوطہ لگائے ہوئے ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو دیکھ کر کوئی فرشتہ ہوگا، کوئی پیغمبر ہوگا یوں سمجھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا نہیں جی، یہ نیک اعمال کرنے والے آپ کے مومن ہیں، آپ کے امتی ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ کا احسان دیکھیے کہ اللہ خود ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق بھی دیتے ہیں، پھر اللہ خود ہمیں اس نیک کام کے بدلے اپنے عرش کے نور سے ہمارے چہرے کو منور کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ مسند ابو یعلا اور مجمع الزوائد کی یہ روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو جہاد نہیں کر سکتے، کم ہمت کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے جہاد میں جا نہیں سکتے، زیادہ روزے نہیں رکھ سکتے، زیادہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، زیادہ ان سے مجاہدہ نہیں ہوتا، نرم نرم بستروں پر بیٹھ کے اللہ کو ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اتنا بڑا اونچا عمل ہے، آپ کو تلوار لے کر میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دھوپ کی تکلیفیں، سردی کے موسم میں سردی کی تکلیفیں برداشت کرنی نہیں پڑتی۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، نرم نرم گدوں پر بیٹھے ہوئے، بستروں پر لحاف میں لیٹے ہوئے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ پاک اس کے ذریعے بڑے اونچے مقام تک اللہ آپ کو پہنچا دیتے ہیں۔ جامع صغیر کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت میں جانے کے بعد جب جنتیوں کے سامنے نماز پڑھنے پر یہ اجر، روزہ رکھنے پر یہ اجر، صدقہ کرنے پر یہ اجر، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا اتنا بڑا ثواب، ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب، ایک مرتبہ استغفار پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب، جب جنتی اپنے آنکھوں سے دیکھے گا اجر، تو اس وقت میں جنت والوں کو صرف اس گھڑی کا افسوس ہوگا جو دنیا میں ہم نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار کر آئے ہوں۔ جو وقت ہمارا اللہ کی یاد کے بغیر غفلت میں گزرا، میں نے ایسا کیوں کیا؟ کاش اگر میں اس وقت اللہ کو یاد کیا ہوا ہوتا، آج میری جنت یوں سجی ہوئی، یوں بنی ہوئی، ایسی بڑی میری جنت ہوتی۔ انسان جنت میں جانے کے بعد افسوس صرف اس بات کا کرے گا کہ میں نے فلاں وقت کو اللہ کے ذکر کے بغیر کیوں گزارا۔ محترم ناظرین، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، جس کسی کو اللہ اپنی یاد کی توفیق دے دیں، سمجھ لو اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اللہ ہم پر احسان کر کے جنت دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق دے کر جنت میں اعلیٰ مقام پر اللہ ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، خوش ہو جاؤ، اللہ ہمیں جنت دینے کے لیے یہ موقع دیا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں 4705 نمبر کی یہ روایت ہے، وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ سے، یا اللہ، جو اپنی زبان و دل سے تیرا ذکر کرے اس کے لیے تیرے پاس بدلہ کیا ہے، جزا کس طریقے سے دیا جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو اپنی زبان سے اپنے دل سے مجھے یاد کرتا ہے، بروز قیامت میں اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دوں گا، اپنی رحمت کے آغوش میں اس کو رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے یاد کرنے والوں کو میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا،
अर्श के साए के नीचे जगह दूंगा, अपनी रहमत के आगोश में से रखूंगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों में ले लेती है, ये मंज़र कितना प्यारा लगता है। एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है, ये मंज़र कितना प्यारा लगता है। क़यामत का मैदान होगा जहाँ नफ्सा नफसी का आलम होगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान पैदा हुए सब के सब परेशानी के आलम में होंगे। ऐसे मौके पर कोई हमारा हाथ थामे, ऐसी मुसीबत के वक़्त में कोई हमें अपनी गोद में बैठा ले, ऐसे मुसीबत के वक़्त में कोई हमें अपना बना ले। मोहतरम नाज़रीन, इस मंज़र का ज़रा तसव्वुर करके देखिए। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, मैं उन्हें अपने याद करने वालों को रहमत के आगोश में रखूँगा। ऐसे जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, सीने से लगा लेती है। अल्लाह पाक इस तरीक़े से अपने याद करने वालों को अपने रहमत में जगह देंगे। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। किताब ज़ुहद में 2316 नंबर की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन लो इस बात को, अल्लाह ने ये वही मुझे भेजी है कि मैं अपने रब की तस्बीह करूं, अपने रब की मैं इबादत करूं। अल्लाह ने मुझे ये वही नहीं भेजी कि मैं माल जमा करूं, ताजिर बनूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि हम अल्लाह को याद करें, अल्लाह की हम इबादत करें। कुरान में अल्लाह ने इसका जिक्र किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ मेरी इबादत के लिए मैंने पैदा किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इसी बात का हुक्म दिया, नबी जी आप अपने रब की तस्बीह बयान करें। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब की आप तस्बीह बयान करें, अस्तगफार अल्लाह से मांगे, अपने रब की आप इबादत करें। हमने आपको दुनिया में माल जमा करने, ताजिर बनने नहीं भेजा, हमने तो बस आपको इबादत करने वाला बनाकर भेजा है। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, हम सब इंसानों को, हम सब मुसलमानों को, हम सारी मखलूक को अल्लाह कहते हैं, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ मैं अपनी इबादत के लिए मैंने पैदा किया है। मोहतरम नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम थोड़ी देर सुबह और शाम फारिग वक़्त में तस्बीह लेकर बैठ जाएं, अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाएं। तिरमिज़ी के अंदर ये रिवायत है 3611 नंबर की। इस हदीस को दो सहाबा रिवायत करते हैं, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नामे आमाल लिखने वाले जो फरिश्ते हैं, इन फरिश्तों के अलावा अल्लाह ने ऐसे फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है जो ज़मीन का सैर करते रहते हैं, आसमान के नीचे ज़मीन के ऊपर घूमते रहते हैं। जहाँ कहीं अल्लाह को याद करने वाला, ज़िक्र करने वाला पाते हैं फरिश्ते, एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, आओ भाई, हमारा मकसूद जो था दुनिया में तलाश करने का, हमारा मतलूब आदमी जो था वो हमें मिल गया। आओ देखो, यहाँ बैठ के अल्लाह को कोई याद कर रहा है। आप जंगल में हों या दरिया में हों या समंदर की तह में हों या पहाड़ की चोटी में हों, कच्चे मकान में हों या आप पक्के मकान में हों, घर में हों या दुकान में हों, चलते फिरते जहाँ कहीं भी रहें, आप अल्लाह को याद करते हैं, आपके इर्द गिर्द फरिश्तों की एक जमात जमा हो जाती है, आसमान तक उसको घेर लेते हैं। जब ये फरिश्ते अल्लाह के पास पहुँचते हैं तो अल्लाह इनसे पूछते हैं जानने के बावजूद, कहाँ से आए हो? फरिश्ते कहते हैं, बारी ताला फलां बंदा आपको बैठा याद कर रहा था, नमाज पढ़कर, कुरान की तिलावत करके, तस्बीहात पढ़कर हम वहाँ से आ रहे हैं। अल्लाह पूछते हैं, मेरे बंदे जन्नत को देखे हैं? फरिश्ते तुम बताओ, क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, बारी ताला उन्होंने जन्नत को देखा तो नहीं, अगर जन्नत को देख लेते मेरे बंदे तो उनका क्या हाल होता? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, बारी ताला और भी ज़्यादा इबादत करते, नमाज़ें पढ़ते, कुरान पढ़ते, ज़िक्र करते, तहज्जुद की पाबंदी करते, खूब आपको याद करते। अल्लाह पूछते हैं, फरिश्ते बताओ, क्या मेरे बंदों ने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, आपके बंदे जहन्नम को नहीं देखे। अल्लाह कहते हैं, अगर देख लेते जहन्नम को उनका क्या हाल होता?
فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اور بھی زیادہ گناہوں سے دور بھاگتے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتے۔ اللہ پوچھتے ہیں میرے بندے چاہتے کیا ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ وہ آپ کی رضا چاہتے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، آپ کو یاد کر کے آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کی زبان پر آپ کا نام ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم گواہ رہنا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ ہمارے لیے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بخشش کا وعدہ ہے، مغفرت کا اعلان ہے۔ محترم ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے، سمجھنے والوں کے لیے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ ہمیں اعلان کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کس کے بدلے؟ ہم نے اللہ کو یاد کیا، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، ہم نے آپ کے حکم کو پورا کیا، اس کے عوض اللہ اعلان کرتے ہیں تم گواہ رہنا میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ یہ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ جو کسی کام سے اچانک آ گیا ہوگا، جو چپ کے ان کے پاس بیٹھ گیا، اللہ کہتے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا، وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ اتنا اونچا عمل ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن گھروں میں بیٹھ کر تم اللہ کو یاد کرتے ہو، جن دکانوں میں، مکانوں میں اللہ کو یاد کرتے ہو، جس جگہ پر آپ اللہ کو یاد کرتے ہو، وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے ہم لوگوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم آسمان پر نگاہ اٹھاتے ہیں تو چمکنے والے دمکنے والے ستارے ہمیں، ان کی چمک ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسے آسمان کے فرشتوں کو جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہ سب جگہیں ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے ہمیں آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں۔ میں آپ کے سامنے چند صحابہ کرام کی زندگیاں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے یہ حضرات صحابہ اللہ کو اس طریقے سے یاد کرتے تھے۔ دیکھیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتے ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں۔ ان کے ہاتھ میں کسی نے تسبیح دیکھی تو تعجب سے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس چیز کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچے ہیں اس کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ بھائی یہ تسبیح ہی تو ہے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو زبان پر اللہ کا نام ہوتا ہے، اسی تسبیح کے ذریعے تو ہم اللہ تک پہنچے ہیں، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں؟ ناظرین، یہ تسبیح، یہ مسواک، یہ سر پہ ٹوپی، عورتوں کے سر پہ دوپٹہ، یہ مسلمانوں کی ایک زمانے میں پہچان تھی۔ آج ہمارے سروں سے ٹوپی نکل گئی، دوپٹے ہمارے اتر گئے، سر سے اوڑھنی اتر گئی، ہمارے ہاتھ میں نہ تسبیح ہے نہ مسواک ہے، بس ہمارا ہاتھ میں تو اتنا بڑا سا موبائل ہے، 24 گھنٹے ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، نہ تسبیح پڑھنے کا خیال ہوتا ہے، نہ مسواک ہمارے پاس ہوتی ہے، نہ شریعت والا لباس ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ابو صفیہ صحابیہ ہیں، کنکریاں ان کے سامنے رکھی ہوتی تھی، فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے تھے، جب تک یہ کنکریاں مکمل تسبیح پڑھ کر ختم نہیں ہو جاتی اس جگہ سے اٹھتی نہیں تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، کھجور کی گٹلیوں پر، کنکریوں پر وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنکریوں پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لمبا دھاگا تھا جس پر 2000 گرہیں، 2000 گھاٹیاں لگی ہوئی تھی، اس پر وہ تسبیح گنا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ اتنا لمبا دھاگا لے کر بیٹھ جاتے جس میں 2000 گھاٹیاں لگی ہوئی ہوں، ہر گھاٹی پر سبحان اللہ، ہر گھاٹی پر سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے 2000 مرتبہ جب تک سبحان اللہ پڑھ نہیں لیتے وہاں سے اٹھتے نہیں تھے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو ہے اجوا کھجور کی گٹلیوں کی بھری تھیلی رہتی تھی، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد تھیلی لے کر بیٹھ جاتے،
जब तक वह थैली खाली नहीं होती उठते नहीं थे। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में आता है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के पास भी एक थैली रहती थी। जब वो आकर घर के कोने में आकर बैठते तो उनकी बांधी खजूर की गुठलियों से या कंकरियों से भरी थैली लाके आपके सामने रख देती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला उन पर तस्बीह गिना करते थे। ये कंकर थैली में से उठाते, नीचे रखते, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक एक कंकर उठाते नीचे रखते, एक एक कंकर उठाते नीचे रखते। जब थैली खाली हो जाती तो बांदी फिर दोबारा उसको कंकरियों से थैली भर देती। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला इसी तरीके से तस्बीहात पढ़ा करते थे। आज की तरह उस ज़माने में डिजिटल तस्बीह नहीं होती थी। आज हमारे सामने जो दानों वाली तस्बीह है वो उसका रिवाज नहीं था। खजूर की बींजों में, छोटे छोटे कंकरियों में वो तस्बीहात गिना करते थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी एक धागा था जिसमें गिरहें लगी हुई थी, उस पर वो तस्बीहात पढ़ा करते थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की बेटी हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं, अब्बा हुज़ूर इस धागे पर तस्बीहात पढ़ा करते थे। मोहतरम नाज़रीन, नबी का पूरा घराना अहले बैत तस्बीहात की पाबंदी, हज़रत सहाबा में तस्बीहात की पाबंदी, ताबईन तबे ताबीन में तस्बीहात की पाबंदी, औलिया उलमा में तस्बीहात की पाबंदी। काश हमारे अंदर भी वो तस्बीहात का माहौल होता। चलते फिरते औरतें घर पका रही हों चूल्हे के अंदर, चलते फिरते तस्बीहात पढ़ती हुई पकाएंगी। खाने में कितना नूर पैदा होगा, कितनी बरकत पैदा होगी, घर का माहौल कितना सुनहरा होगा। बच्चों के अंदर ये आदतें पड़ेंगी तस्बीहात की पाबंदी वाली, तो हमारे बच्चे, उनकी किस्मत कितनी चमकेगी, हमारा मुस्तकबिल कैसे संवरेगा। बड़ों में, छोटों में, मर्दों में, औरतों में, जवानों में, बूढ़ों में, हर किसी के अंदर तस्बीहात का माहौल होना चाहिए। एक हदीस पढ़कर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से फजर की नमाज के लिए निकले। उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से मस्जिद की तरफ निकले तो उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसल्ला बिछाकर बैठ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद गए, नमाज पढ़ाए। फजर के बाद इशराक तक दीन की बातें और उसका मुज़ाकरा किए। इशराक के बाद से चाश्त के वक़्त तक तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदीन को ग़ज़वात में भेजना होता था तो जिहाद के लिए सहाबा को रवाना किए। चाश्त की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से घर आते हैं तो देखते क्या हैं, उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुसल्ले पर बैठी तस्बीहात पढ़ रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, जुवैरिया, सुबह के वक़्त जब मैं घर से निकला आपको मुसल्ले में बैठा हुआ देखा था, क्या उसी हालत में तुम अब भी बैठी हुई हो? फरमाती हैं कि जी हाँ, मैं यहीं पर बैठी अभी तक कुरान पढ़ रही थी, नमाज पढ़ रही थी, तस्बीहात अभी ख़त्म हो रहे हैं। ये थे मिजाज हमारे सहाबा कराम के, जो है फजर के बाद, असर के बाद बाकायदा तस्बीहात का एहतिमाम करते थे। हमें चाहिए कि हम भी तस्बीहात की पाबंदी करने वाले बने। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।